धीरे धीरे गुनगुनाते हुए वो ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ी थी। यहाँ हवेली में भी शहर वाली सारी सहूलियात है। खामखा में समझ रही थी कि ये कोई पेंडू लोग होंगे। रूमी को अपनी सोच पर हंसी आई। बाहर खंकी थी। नवंबर का महीना शुरू हो चुका था और शहर की बनस्बत यहाँ गांव के खुले माहौल में अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही थी। मगर वो रूमी ही क्या जो एडवेंचर के बगैर न रह सके। सो अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर नीचे खड़ी हुई थी। उसे याद था अम्मा जान ने उसे यहाँ आने से पहले 100 दफा समझाया था वहां कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना रूमी, वरना बीमार पड़ गई तो कोई डॉक्टर के पास ले लेकर नहीं भागेगा। यह हवेली के लोग जरा सख्त मिजाज के होते हैं। यहाँ तो जरा सी छींक आने पर तुम्हें 2 दिन बाद रेस्ट चाहिए होता है। इतनी नाजुक हो तुम। अम्मा की खफगी भरी आवाज उसके कान में उभरी थी। रूमी की बड़ी बड़ी आंखों में शरारत चमक उठी। अम्मा जान को कॉल करके बताती हूँ कि मैं ठंडे पानी से नहा रही हूँ। शावर के नीचे खड़े ही उसके जहन में नए आइडिया सोच लिया था। शावर बंद करते वो कपड़े पहनने के लिए घूमी और उसी पल उसे एक झटका लगा। कपड़े तो अलमारी में ही थे। वो वॉशरूम के अंदर लाना ही भूल गई थी। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ होता है। खुद को कोसती वो टॉवल को अच्छी तरह खुद पर लपेटती वॉशरूम से बाहर निकल आई थी। कमरे में रोशनी थी। गीले बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे। वो 19 साल की थी। नीली आंखों, सफेद रंगत उठी हुई नाक जिस पर हमेशा गरूर धरा रहता था। नीली आंखों में शरारत चमकती रहती। वो हसीन थी और पूरा एतमाद भी। उसे अपने हुस्न का पूरा पूरा इदराक था और मुखातिब को कैसे जेर करना है इस बात से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। कॉलेज की नंबर 1 स्टूडेंट होने की वजह से उसे जो पसीराई और इज्जत घर में मिलती थी वही हमेशा कॉलेज में भी उसके हिस्से में आती रही थी। टॉवल को खुद पर लपेटे वो अलमारी खोलकर अपना आज पहने जाने वाला ड्रेस मुंतखब कर रही थी। देखिए तो सही कि इस हवेली में किस तरह की शादी होती है। यकीनन बहुत मजा आने वाला है। ट्रेडिशनल किस्म की शादी पहली दफा देखने को मिलेगी। उसके लब हनूज मुस्कुरा रहे थे। अलमारी में से सुर्ख रंग की लंबी घेरदार फ्रॉक निकालते वो मुड़ी थी जब अचानक बाहर से कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। रोमी ने सर उठाकर देखा और एक पल के लिए उसकी रंगत जर्द पड़ गई। नीली आंखें फैली और चेहरे पर चमकता एतमाद रुखसत हो गया क्योंकि दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होने वाला एक मर्द था। 28-29 साल का मर्द, स्याह रंग की जीन्स, सफेद शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक जैकेट पहने वो यूं कमरे में दाखिल हुआ था जैसे कमरा उसी का हो। कौन हो तुम और यहाँ कमरे में क्यों चले आ रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। देख नहीं रहे कमरे में कोई और है? वो यकदम पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। खौफ एक पल के लिए उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगा था। उसने हाथ टॉवल खुद पर लपेट रखा था। कंधे टांगे नीम मुर्या थे। इस बात के अदराक ने ही उसे चलाने पर मजबूर कर दिया था। दरवाजे से अंदर दाखिल होते शख्स ने भी शायद अंदर दाखिल होकर गलती कर दी थी। इसलिए तो सुन पड़ते तासरात के साथ सामने खड़ी उस 19 साल लड़की को देख रहा था जिसका हुस्न उसे ठटकने पर मजबूर कर रहा था। तुम चाहते हो या मैं कोई चीज उठाकर तुम्हारे सर में दे मारूं या मैं जोर जोर से चलाकर सब लोगों को इकट्ठा कर लूं? ये मत समझना कि ये मेरी हवेली नहीं है तो कोई मेरी मदद को नहीं आएगा। मैं रूमी हूं, समझे? अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। वो जोर से चलाकर बोली थी। उसकी नीली आंखों पर गुस्सा सुलगने लगा था। साथ ही साथ उसने सुर्ख रंग की फराक को भेंचकर सीने से लगा रखा था। सामने खड़े शख्स ने यकलख्त अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपनी नजरों का रुख दूसरी जानिब कर लिया था। ओके ओके, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था इस कमरे में कोई और है। कुछ दिन पहले तक ये कमरा मेरे जेर इस्तेमाल था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। मैं जा रहा हूँ। वो तेजी के साथ पलटकर कमरे से बाहर निकल गया था। उसने दोबारा रूमी पर एक नजर भी नहीं डाली थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद पर काबू पाने की कोशिश करती रही। टांगों में अभी तक लर्जिश हो रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि वो बाहर निकल गया तो वो यकदम लपक कर आगे बढ़ी थी और उसने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं कितनी पागल हूँ, मैंने कमरे का दरवाजा लॉक भी नहीं किया था। ओह माय गॉड, रूमी तुम्हारी यही हरकतें हैं तुम्हें किसी दिन मरवाएंगी। वो अपने आप को झलकती पलट कर ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। कुछ देर पहले वाला सारा एतमाद रुखसत हो गया था। अब वहां हल्की सी घबराहट ने ले ली थी। क्या हो गया मुझे? उसने तो मुझे ठीक से देखा भी नहीं। सर झटकते वो कपड़े लेकर वॉशरूम की सिमत बढ़ गई थी। वो कौन था और कमरे में क्यों आया था रूमी इस बात से वाकिफ नहीं थी, लेकिन अब उसे इस हवेली में आकर रहने पर हल्का हल्का पछतावा होने लगा था।
یہ حویلی اس کی سہیلی رباب کے والدین کی تھی، وہ اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ چند روز پہلے ہی رباب نے اسے بتایا تھا کہ اس کے بھائی کی شادی ہے، جس کے لیے وہ رومی کو دعوت دینا چاہتی ہیں۔ اس کی نیلی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ کالج کی ڈیسک پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنا سر اٹھایا۔ لمبے اسٹریٹ کیے ہوئے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ حویلی میں شادی؟ انٹرسٹنگ یار، شہر کی بورنگ شادیاں دیکھ کر میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ گھر سے اٹھو حال چلے جاؤ، حال سے اٹھو گھر واپس آ جاؤ۔ میں نے تو سنا ہے گاؤں میں بڑے اچھے طریقے سے شادی ہوتی ہیں۔ اس کی بات پر رباب مسکرا اٹھی تھی۔ ہاں، گاؤں کی شادیاں تو بڑی روایتی طرح کی ہوتی ہیں۔ تم ایسا کرو، اپنی فیملی سے اجازت لو اور ایک ہفتے کے لیے میرے ساتھ حویلی چلو۔ شادی ختم ہوتے ہی میرا ڈرائیور تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر چھوڑ جائے گا۔ رباب کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اسے پتا تھا بابا جان اسے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، لیکن آج تک اس نے ایسی فرمائش کبھی کی نہیں تھی۔ مگر 19 سالہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ وہ بری طرح کسی اور کے گھر جا کر رکنے پر مچل اٹھی تھی۔ اما جان نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ کوئی ضد ہے رومی؟ جوان ہو گئی ہو تم، کسی اور کے گھر میں جا کر رہو گی، وہ بھی یہاں سے سینکڑوں میل دور۔ نہ جانے کون لوگ ہیں وہ، مگر وہ آنکھوں میں آنسو بھرے ضد پر اڑی تھی۔ مجھے یہ شادی دیکھنی ہے، پلیز بابا جان، میں آئندہ کوئی ضد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد پر شمس صاحب نے مجبور ہو کر اخبار نیچے رکھا تھا۔ ٹھیک ہے رومی، اپنی دوست سے کہو کہ اپنے بابا جان سے میری بات کروا دے، مگر تم جتنے دیر وہاں رہو گی مسلسل ویڈیو کال اور فون پر ہم سے رابطہ رکھو گی، اور جیسے ہی شادی ختم ہوئی فوراً واپس آ جاؤ گی۔ وہ بیٹی کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی جان تھی رومی میں، اور رومی کے لیے تو یہی بہت تھا کہ اسے اجازت مل گئی تھی۔ تھینک یو بابا جان، کہتے وہ ان سے لپٹ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج رباب کی حویلی میں موجود تھی۔ 2 روز بعد نکاح تھا اور آج ڈھولکی رکھی گئی تھی۔ سرخ رنگ کی خوبصورت فراق پہن کر وہ کلائیوں میں سرخ چوڑیاں پہنتی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اسے سامنے سے رباب آتی ہوئی نظر آئی۔ جلدی آ جاؤ، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم انتاکشری کھیلیں گے، تمہیں گانے تو آتے ہیں نا؟ لڑکی والے چونکہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ روبی نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ اچانک رباب چونکی، کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ اس نے رومی کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رومی نے خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ میرے کمرے میں اچانک کوئی منہ اٹھا کر گھس آیا تھا۔ کون تھا وہ؟ مجھے پتہ نہیں، کالے رنگ کی جیکٹ اور جینز پر پہن رکھی تھی۔ تمہارا بھائی تو نہیں تھا؟ اسے تو میں نے دیکھا ہے، اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی کے کمرے میں دروازہ بجا کے داخل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی رہا تو میں کل واپس چلے جاؤں گی۔ اس کی بات پر رباب پریشان ہو اٹھی تھی۔ ارے یار تم ٹینشن مت لو، مجھے پتا ہے وہ کون ہے۔ دراصل بھائی کے ایک دوست ہیں، وہ بھی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ اکثر حویلی آ کر رہا کرتے ہیں نا، تو وہی والا کمرہ انہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا گیسٹ روم ہے۔ ہو سکتا ہے وہ غلطی سے وہاں چلے گئے ہوں، میں انہیں سمجھا دوں گی۔ وہ رومی کو مطمئن کرتی اپنے ساتھ بڑے حال میں لے آئی تھی، جہاں سارے لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکے ایک طرف تھے اور لڑکیاں ایک طرف۔ بےہودگی نہ تھی، مگر سب لوگ آپس میں گل مل کر انجوائے کر رہے تھے۔ رومی کو یہ منظر دیکھنے میں اچھا لگا۔ رباب نے ڈھولک اس کے سامنے کی تو وہ اپنی فراق سنبھالتی وہاں بیٹھ گئی تھی۔ گانوں کا مقابلہ شروع ہوا تو لوگوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ رومی تو کسی کی باری ہی نہ آنے دے رہی تھی۔ وہ تاک تاک کر وار کرتی جو گانا وہ لوگ شروع کرتے درمیان میں سے اچک لیتی اور اپنے گانے میں ان کی آوازیں شامل ہی نہ ہونے دیتی۔ رباب فخری انداز میں مسکرا رہی تھی۔ دیکھا، میری دوست نے ہم سب کو جتا دیا۔ لڑکیاں شور مچا رہی تھیں اور جب بھی رومی کی نگاہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے اسی شخص پر پڑی۔ سیاہ رنگ کی جیکٹ، سیاہ رنگ کی پینٹ، رومی کے حلق تک میں کرواہٹ گل گئی۔ چند لمحے پہلے والا منظر ذہن میں آیا۔ یہی ہے تمہارے بھائی کا دوست، وہ جو پلر کے ساتھ دیوداس بن کر کھڑا ہوا ہے؟ وہ رباب کی طرف جھک کر بولی تھی۔ رباب نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور فوراً سر ہلا دیا۔ تالیاں پیٹ پیٹ کر اس کے ہاتھ سرک ہو رہے تھے۔ ہاں ہاں وہی ہے، میں نے بھائی سے پوچھا تھا، بھائی نے کہا کہ وہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ رباب نے اس کے کان میں چلا کر کہا تھا۔ رومی نے برا سا منہ بنایا۔ اس کا اولیا دیکھ کر کہیں سے لگ رہا ہے یہ شادی میں شرکت کرنے آیا ہے، ایسے لگ رہا ہے کسی سیکرٹ مشن پر آیا ہے۔ جیمز بانڈ سمجھتا ہے خود کو، دیکھو کیسے شاطرانہ نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک ہاتھ بھی پیچھے چھپا رکھا ہے جیسے اس کے اندر گن ہو۔ وہ مسلسل بربرا رہی تھی، نظر ہنوز دور کھڑے شامیر خانزادہ پر جمی تھی، جو باقی باریک بینی سے پورے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ حویلی کے باقی کمروں میں اتنی خاص روشنی نہ تھی،
बड़े लोग तो जल्द ही सो गए थे। हाल बता हवेली में की गई लाइटों की सजावट से माहौल रोशन था। दरमियान वाले हॉल में ये सारे लड़के लड़कियां बैठे बड़ी देर से अंताक्षरी का ये खेल खेल रहे थे। शामिर खानजादा को अब उनसे उलझन होने लगी थी। दूर बैठी रोमी ने बगौर उसका जायजा लिया। देखने में तो अच्छा खासा हैंडसम है और वाकई जेम्स बॉन्ड ही लग रहा है। देखो कितनी संजीदगी है इसके चेहरे पर। बार बार लब भींच कर आस पास का जायजा ले रहा है। अपनी शादी के लिए लड़की तो नहीं तलाश कर रहा। अब की बार रुबाब ने उसे गौर से देखा था। छोड़ दो उनको, देखना वो बड़े गुस्से वाले हैं। अगर उनको तुम्हारी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो पकड़कर थाने में भी डाल सकते हैं। बड़ी ऊंची पोस्ट पर है, पुलिस में। रुबाब की बात पर वो सर झटक कर दोबारा से ढोलकी बजाने लगी थी, मगर जहन था कि बार बार भटक कर शामिर खानजादा पर जा रहा था। वो उससे बदला लेना चाहती थी। कैसे वो उसके कमरे में मुंह उठाकर दाखिल हो गया था। किसी लड़की की प्राइवेसी क्या होती है, क्या उसे पता नहीं था? इतना भी बच्चा नहीं हो सकता कि उसे पता ना हो। यह कमरा किसी और को दे दिया गया है। अचानक ही वो जोर से बोली थी, ए मिस्टर। वो ब्लैक कलर की ड्रेस में पिलर के साथ जो खड़ा है, उसकी ऊंची आवाज पर बोलने पर सभी लोग मुड़ मुड़ कर उसे देखने लगे थे। खुद शामिर खानजादा भी चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा था। हाँ, तुम्हारी बात कर रही हूं मैं। जल्दी से आओ, डांस करके दिखाओ। शादी में शिरकत करने के लिए आए हो ना, तो मुंह बनाकर पीछे क्यों खड़े हो? जल्दी से आगे आओ और हम सबके सामने डांस करो। शामिर खानजादा ने चौंक कर सुर्ख लिबास में मलबूस उस लड़की को देखा जो उसके सामने कुछ फासले पर बैठी नीली आंखों पर गुस्सा सिमोई उससे घूर रही थी। शामिर खानजादा के माथे पर बल पड़े। लड़के और लड़कियां पुरशौक निगाहों से उसे देख रहे थे। बाज के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट भी थी। रबाब ने रोमी का बाजू दबोचा था, जैसे उसे कुछ करने से रोक रही हो, मगर वह अपनी जोन में वापस आ चुके थे। तुमसे ही मुखातिब हूं मैं, मिस्टर ब्लैक। ज्यादा ड्रामे मत करो। जल्दी से आओ यहाँ पर। 2-4 ठुमके लगाकर दिखाओ, पता चले क्या क्वालिटीज हैं तुम्हारे अंदर। दूसरों के कमरों में मुंह उठाकर घुसने के अलावा वो एक दफा फिर जोर से बोली थी। अब की बार शामिर खानजादा की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। भरे मजमे में वो उसकी बेइज्जती कर रही थी या करने की कोशिश कर रही थी। साफ जाहिर था वो 2 कदम आगे बढ़ा, मगर उससे पहले कि वो कुछ करता, अचानक ही वो तेजी के साथ पीछे मुड़ा था। उसका शक दुरुस्त था। जैकेट के अंदर ले जाकर उसने अपनी गन की मौजूदगी को कंफर्म किया था। उसके माथे पर सोच की लकीरें उभर आई थी। वो पहले से ज्यादा अलर्ट हो गया था। लगता है ये मिस्टर ब्लैक तो डर गए। रोमी की आवाज उसे अपनी पुश्त पर सुनाई दी थी। वो अचानक मुड़ा। एक लम्हे के अंदर, मुझे सारा हाल खाली चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर नहीं उठा यहां से कोई तो 2 मिनट के बाद मैं इस पूरे हाल को अपनी प्रैक्टिस का ग्राउंड बना दूंगा और मेरी गन की गोलियों की जद में जो भी आया वो मर जाएगा और मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। इतना तो पता ही है ना तुम लोगों को, क्योंकि मैं एक डीएसपी हूं। इसलिए जल्दी से उठो और अपने अपने कमरों में चली जाओ। यहां से वो एकदम इतनी जोर से धाड़ा था कि सब लोग साकत रह गए। और जब उसकी बात सबको समझ में आई थी तो सारे लड़के यकलक उठ खड़े हुए थे। वो उम्र में उनसे बड़ा था। वहां मौजूद लड़के लड़कियां बामुश्किल ही 21 साल के थे और वो 30 वर्ष का मर्द जिसकी धार से वो सब कांप उठे थे। कोई नहीं जाएगा, हम सब यहाँ पर खेल रहे हैं। शादी वाला घर है, यहाँ पर शूटिंग रेंज कैसी है? बेवकूफ समझ रखा है क्या हमें? रूमी एकदम उठ खड़ी हुई थी। उसे उस शख्स पर शदीद गुस्सा आ रहा था। शामिर ने बमुश्किल अपनी मुठ्ठियां भींच कर खुद पर काबू पाया। मैंने कहा ना, मुझे यहाँ पर शूटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अपनी सहेली को लो और यहाँ से चली जाओ। रुबाब, उसके खोपरे में वैसे भी दिमाग कम है, ये ना हो जो वो है निकल कर उठ जाए। इसे कहते कहते वो मुड़कर रुबाब को समझाने वाले अंदाज में बोला था। रोमी ने इश्तियाल से उसे देखा। लड़के लड़कियां जल्दी से हाल खाली करने लग गए थे। दूसरे दरवाजे से रुबाब के भाई जारून अंदर दाखिल हो रहे थे। उन्होंने भी सारे रिश्तेदारों को जगह खाली करने का इशारा कर दिया था। भाई कुछ परेशान लग रहे हैं, चलो यहाँ से। रुबाब ने रूमी को घसीटना चाहा था, मगर वो अपनी जगह पर जमकर खड़ी हो गई। नहीं जाऊंगी मैं कोई इससे डरती वरती हूँ? डीएसपी होगा तो ये अपने शहर में, यहाँ तो शादी में आया है ना। मैं भी तुम्हारी मेहमान हूँ। खबरदार जो अगर मुझे यहाँ से जाने का कहा। दोनों बाजू सीने पर लपेट कर इत्मीनान से खड़ी हो गई थी। शामिर ने बेबसी से उस 19 साला लड़की को देखा जो किसी मामले को समझने पर तैयार ही नहीं थी। वो तेजी से मुड़कर उसकी तरफ बढ़ा। रुबाब के उसान खता हुए, खड़ी रहो यहीं पर, फिर भुगत लेना जो कुछ भी हुआ। मैं तो जा रही हूँ। उसका बाजू छोड़ते पलटकर अपने कमरे के समत भाग गई थी। हाल में सिर्फ शामिर और वो दोनों तनहा रह गए। जारू न जाने किस चीज का जायजा लेने के लिए हर खिड़की दरवाजे को चेक कर रहा था।
آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی مس؟ آپ اپنے آپ کو کچھ زیادہ بااعتماد سمجھتی ہیں، لیکن دراصل آپ انتہائی بے وقوف ہیں۔ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں چلی جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چبا چبا کر اس کے سامنے آ کر گھر آیا تھا۔ رومی نے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایک پل کے لیے وہ گڑبڑا سی گئی۔ دل تو کیا کہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی جائے، اس شخص سے پنگا نہ لے جو آنکھوں سے ہی ظالم لگ رہا تھا، مگر اندر کی ضد نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ بھی رومی تھی، اتنی جلدی ہار کیسے مانتی؟ نہیں جاؤں گی میں، اگر آپ کو مجھے بھیجنا ہی ہے تو یہاں ڈانس کر کے دکھائیے، اس کے بعد چلی جاؤں گی۔ وہ گردن اکڑا کر بولی تھی۔ شامیر نے بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ کیا کوئی اتنا ضدی بھی ہو سکتا تھا جتنی وہ تھی؟ اور اگلے ہی لمحے اس نے تیزی کے ساتھ رومی کو بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی، اس کا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ پلٹ کر اسے لڑنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، حویلی کا وہ حال فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ رومی نے گھبرا کر دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے۔ یہ فائرنگ شامیر خانزادہ کر رہا تھا۔ نہ صرف وہ بلکہ جواباً بھی مسلسل فائرنگ کی جا رہی تھی۔ کئی جگہوں سے گٹی گٹی چیخوں کی آوازیں سنائی دی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اب میرے پیچھے رہنا، وہ چلا کر بولا تھا۔ رومی کے اوسان خطا ہونے لگے۔ یہاں کچھ ایسا تھا جس کی اسے خبر نہیں تھی۔ وہ تو یہ سب کچھ ایک مذاق سمجھ رہی تھی، صرف اس کا غصہ اور ضد سمجھ رہی تھی، مگر بات کچھ اور تھی۔ اور اب اسے صاف نظر آ رہا تھا شامیر خانزادہ نے ایک ہاتھ سے اسے اپنے پیچھے رکھے پیچھے کی سمت قدم بڑھائے تھے۔ تو لڑکی اوٹ میں ہو جاؤ، جلدی کرو، وہ زور سے چلا کر بولا تھا۔ رومی کے اوسان خطا ہو چکے تھے، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ مجھے پلٹ دکھائی نہیں دے رہا، میں کیا کروں؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ مسلسل آتی گولیوں کی آوازوں سے اس کا دل دہلت جا رہا تھا۔ زن کی آواز سے سامنے سے آتی گولی کسی کھڑکی سے ٹکرائی تھی، شیشہ چھناکے سے ٹوٹا اور دور تک کانچ بکھرتے چلے گئے۔ رومی کے حلق سے گٹی گٹی سی چیخ نکلی، اس کے پیچھے بیٹھو میڈم، اور دوبارہ باہر مت نکلنا جب تک میں نہ کہوں۔ شامیر خانزادہ نے اسے بازو سے پکڑ کر بڑے سے صوفے کے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ کسی بے جان مورتی کی طرح وہیں سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ یہاں کیا ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر یہ کسی قسم کا مقابلہ تھا۔ شامیر خانزادہ کے جواب میں کئی جگہوں سے فائرنگ ہو رہی تھی، اور تبھی مین دروازہ کھلا، پولیس فورس آ گئی ہے۔ تمہارا شک صحیح تھا، مسلسل ہوتی فائرنگ کی آوازوں میں اب کمی ہونے لگی تھی۔ کمرے میں ٹارچ کی روشنی آن ہوئی، یہ ٹارچ شامیر کے ہاتھ میں تھی۔ محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتا وہ دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ رومی صوفے کے پیچھے بیٹھی ہنوز کانپ رہی تھی، ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی۔ ایسا تو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ باہر اب اکا دکا بار فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک وہیں بیٹھی رہی، جب حویلی کی ساری روشنی بحال ہوئی تب اسے سانس آیا، مگر پھر بھی اس نے باہر نکلنے کی غلطی نہیں کی۔ حال میں کوئی داخل ہوا تھا، مضبوط قدموں کی چاپ اسے اپنے قریب آتی ہوئی سنائی دی۔ رومی نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں، پتہ نہیں کون آیا تھا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس حویلی میں آنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مسلسل کوس رہی تھی جب اسے مانوس آواز سنائی تھی، باہر آ جاؤ، فائرنگ ختم ہو گئی ہے، وہ لوگ پکڑے گئے۔ آواز اب کی بار نرم تھی۔ رومی نے بمشکل سر اٹھا کر دیکھا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں پکڑی گن واپس رکھ رہا تھا۔ رومی نے دیکھا اس کی جیکٹ کھلی تھی، سامنے نظر آتی سفید شرٹ کے اوپر کسی کا خون لگا تھا۔ کیا یہ خون اس کا اپنا تھا؟ رومی کی نگاہوں میں خوف سمٹ آیا۔ اٹس اوکے رومی، کچھ نہیں ہوا، باہر آ جاؤ، یہ سب کچھ تو آج ہونا ہی تھا، اسی لیے میں تم لوگوں کو بہت دیر سے حال خالی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ زارون میرا بہترین دوست ہے، اور چونکہ وہ ایک جاگیردار ہے تو اس کے کئی دشمن بھی ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ دشمن صرف ایسے ہی موقع کی طاق میں ہوتے ہیں۔ میں یہاں صرف شادی اٹینڈ کرنے نہیں آیا، بلکہ زارون کی حفاظت کرنے کے لیے بھی آیا تھا۔ مجھے پتا تھا آج کی رات اس کا دشمن حملہ کرے گا، اور میرا شک درست تھا۔ اگر پوری پولیس فورس یہاں موجود نہ ہوتی اور میں تم لوگوں کو وقت پر یہاں سے نہ بھیجتا تو کئی جانے جاتی۔ کبھی کبھی دوسروں کی بات مان لینی چاہیے، وہ سنجیدہ انداز میں کہتا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ رومی نے دیکھا اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ آ جاؤ، اب کی بار اس کے انداز میں نرمی تھی۔ رومی نے اپنا لڑکتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، ریلیکس ہو کر سو جاؤ، اور ہاں، مجھے زارو نے دوسرے کمرہ دے دیا ہے، اب میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا۔ رومی نے چونک کر اسے دیکھا، کیا وہ مذاق کر رہا تھا یا اس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ مگر وہ اپنی بات مکمل کر کے ہال سے نکلتا چلا گیا تھا۔ رباب کے والد، اس کے چچا، سب اپنے اپنے کمروں سے نکل کر باہر آ رہے تھے۔ حویلی میں ایک شور ہنگامہ سا مچ گیا تھا، اور وہ جو ہنگاموں کی شوقین تھی اس کا دل جیسے خاموش سا ہو گیا تھا۔ اگر وہ اسے نہ بچاتا تو شاید وہ بھی کسی اندھی گولی کا نشانہ بن جاتی۔
रुबाब उसे ढूंढ रही थी मगर वो यूं ही पलट कर अपने कमरे में चली आई। जल्द शादी खत्म हो, मुझे वापस शहर जाना है। वो अब यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। ना मालूम क्यों उसे इस हवेली से अब खौफ आने लगा था। मगर शादी अभी बाकी थी। अगले रोज मेहंदी की तकरीब थी मगर हवेली के सभी लोग अजीब तरह की परेशानी में मुब्तला थे। उनकी ये परेशानी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब रुबाब के वालिद खाबर साहब की अचानक ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाजें आने लगी। रुबाब और वो दोनों अपने कमरे में थी। रोमी एकदम घबरा उठी थी। इतना ऊंचा ऊंचा बोलते उसने पहली दफा किसी मर्द को सुना था। रुबाब उसका हाथ थाम कर बाहर ले आई। नीचे हाल में एक अजीब ही तमाशा लगा था। लाउंज के सोफों पर कई अफराद बैठे हुए थे जिनमें से हारून भाई, खावर इब्राहिम और चंद अजनबी अफराद भी थे। देखें, हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये फायरिंग महज एक गलत फहमी थी। मेरा छोटा बेटा उसका जिम्मेदार है, लेकिन मैं आपसे खुद माफी मांगने के लिए आया हूँ। इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। खानदान की दुश्मनियां जिंदगी भर चलती रहती हैं। आप लोग अपने बेटे की शादी करें, हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत मौसूल नहीं होगी। रोमी ने देखा सोफे पर बैठा ऊंची सी पगड़ी पहने एक शख्स कह रहा था जिसके चेहरे से ही करोफर झलक रहा था। ये बाबा जान के वही दुश्मन है जिनके आदमियों ने कल रात फायरिंग की है। उसका छोटा बेटा गिरफ्तार हो गया। शामिर भाई ने अरेस्ट किया है उसे। अब ये चाहता है कि उसे हम छुड़वा दें और बदले में ये पुरानी दुश्मनी खत्म करने पर तैयार है। रूबी ने बेजारी से सर हिला दिया। उसे ये खानदानी लड़ाई झगड़ों से कुछ लेना देना नहीं था। वो तो हवेली इंजॉय करने के लिए आई थी, लेकिन मुसलसल सर पर परेशानी सवार हो गई थी। वो यूं ही रेलिंग के साथ खड़ी नीचे के मंजरनामे को देखती रही और तभी सोफे पर बैठे खावर इब्राहिम के बड़े बेटे दिलावर इब्राहिम ने सर उठाकर देखा था। रेलिंग पे खड़ी सब्ज लिबास पहने नीली आंखों वाली उस लड़की का कामिल हुस्न उसे ठटकने पर मजबूर कर गया। नजरों का इत्तेकाज महसूस करके रूमी चौंकी। नीचे बैठा हुआ शख्स मुसलसल सर उठाकर उसे ही देख रहा था। रूमी के चेहरे पर नागवारी बिखर गई। वो अगले ही लम्हे पलट कर वापस अपने कमरे में चली गई थी। सारे बदतमीज हैं, इस हवेली में तो मुझे घर वापस जाना है। बस वो अंदर आकर अपना सामान पैक करने लगी थी। शादी से यार रखती उसका दिल उचाट हो गया था। यही वजह थी कि उसने रुबाब के लाख रोकने के बावजूद बाबा जान को फोन कर दिया था। रुबाब का ड्राइवर उसे शहर छोड़ आया। बाबा जान यूं उसके अचानक वापस आने पर परेशान हो रहे थे। ओहो बाबा, बस मजा नहीं आया। मुझे लगा था शहर की शादियां बोरिंग होती हैं, लेकिन हवेली और गांव में जो कुछ होता है उनसे तो हम शहरी लोग ही अच्छे हैं। वो अपना कमरा अपने घर का सुकून महसूस करते मुतमईन होकर लेट गई थी। शाम साहब ने प्यार से अपनी बेटी को देखा जो इतनी जल्दी हार मानती तो नहीं थी। पता नहीं क्यों आप जल्दी वापस आ गई थी। कमरे में रोमी ने बेजारी से करवट बदली। शामिर खानजादा और वो दिलावर इब्राहिम जिसकी काली आंखें उसे अब तक अपने वजूद में गट्टी महसूस हो रही थी, जहन से जा ही नहीं रहे थे। उसे आए हुए चंद दिन गुजरे थे। रुबाब अभी तक वापस नहीं आई थी। कॉलेज से वापस आकर वो गहरी नींद सो गई थी। दिन भर की थकावट का असर था कि जब उसकी आंख खुली तो रात के 10 बज रहे थे। कई घंटे सोने की वजह से वो बिल्कुल फ्रेश थी। भूख भी लग रही थी, सो वो फ्रेश होकर किचन में चली आई। शम्स साहब के कमरे का दरवाजा बंद था, जिसका मतलब था कि बाबा जान और अम्मा जान दोनों सो चुके थे। वो पलट कर चंद तक चली आई। सालन गर्म करके अपने लिए प्लेट में खाना निकालते ही वो धीमा धीमा गुनगुना रही थी। अच्छी आवाज है तुम्हारी, मेरे लिए कोई गाना गाकर सुनाओ ना। भारी मर्दाना आवाज पर वो उछलकर पीछे मुड़ी थी। दरवाजे के बीचों बीच कोई खड़ा था, रूमी के औसान खता हुए। ये वही था दिलावर इब्राहिम, जितने इत्मीनान से वो किचन के दरवाजे से टेक लगाए दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। यूं लगता था ये उसका अपना घर है। तुम यहाँ कैसे? तुम अंदर कैसे आए? वो भी बेरग जुमले बोलती हैरानी से दाएं बाएं देख रही थी। दिलावर इब्राहिम के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं अंदर आया क्योंकि मैं अंदर आना चाहता था। तुमसे मिलने का दिल कर रहा था। तुम्हारे हुस्न ने मेरे दिल पर वो तीर चलाए हैं कि अब मुझे शफा कहीं और से नहीं मिल सकती, सो मैं तुम्हारे पास चला आया। वो फिल्मी अंदाज में कहते 2 कदम चलता उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। रूमी का सांस रुकने लगा। क्यों? मेरा आना तुम्हें बुरा लगा? तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। मैं दिलावर इब्राहिम हूँ। एक जमाना मेरा नाम जानता है। दौलत ताकत सब कुछ मेरे पास है और मेरा दिल तुम पर आ गया है। इतनी दूर से मैं खींचा चला आया हूँ तुम्हें देखने, तुमसे बात करने। उसने इंतहाई बेबाकी से हाथ बढ़ाकर रूमी का हाथ पकड़ना चाहा। रूमी करंट खाकर उछली। खौफ के बजाय इश्तियाल की एक लहर उसके वजूद में उठी थी। बकवास बंद करो और निकल जाओ मेरे घर से। आधी रात को चोरी छुपे किसी के घर में दाखिल होने का मतलब समझते हो? अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। एक भाई पहले ही जेल में सड़ रहा है, तुम भी वहीं जाकर बैठ जाओगे। वो यकदम फट पड़ी थी। दिलावर इब्राहिम के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। आराम से बात करो, मैं नरमी से मुखातिब हूं तो ज्यादा सर पर सवार मत हो। तुम्हें
پسند کرتا ہوں نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ اٹھاؤ اپنے بڈھے ماں باپ کو، میں مولوی کو بلاتا ہوں۔ پہلے تو سوچا تھا صرف ملاقات کر کے واپس جاؤں گا، لیکن اب نکاح کروں گا تم سے، اور تمہاری رضامندی سے ہی، زیادہ نفرت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بپڑ کر اپنی اصل ٹون میں واپس آیا تھا، رومی کی نیلی آنکھوں میں خوف سمٹایا۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ اس نے دلاور ابراہیم کے عقب میں نظر آتے اپنے چھوٹے سے گھر پر نکاح ڈالی۔ وہاں کئی سائے حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یقیناً یہ اسی کے آدمی تھے۔ میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی تم پر، تمہاری دولت اور تمہاری طاقت پر۔ مجھے جب شادی کرنی ہوگی میں کر لوں گی، فی الحال یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہ دو ٹوک انداز میں کہتی تیزی سے اس کے برابر سے نکلنے لگی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا جادو کی چھڑی گھمائے اور یہ سب لوگ یہاں سے غائب ہو جائیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، شمس الدین صاحب کو جگانا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دلاور ابراہیم نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں نے تمہیں جانے کی اجازت تو نہیں دی۔ وہ بے باکی سے اس کے اوپر جھکا تھا اور اسی لمحے رومی کی بائیں ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا اور اگلے ہی پل وہ بری طرح سے بپھر اٹھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے رومی کی گردن دبوچ لی، اس کے گلے سے گٹی گٹی آوازیں نکل رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، بابا جان بچائیں، وہ اونچی آواز میں چلائی تھی، مگر اس کے چلانے سے پہلے ہی دلاور ابراہیم اپنے آدمیوں کو اشارہ کر کے زوردار ٹھوکر سے شمس صاحب کے کمرے کا دروازہ توڑ ڈالا تھا، اور اب اندر سے ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ اس 5 مرلے کے چھوٹے سے گھر میں کوئرام بپا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو، کون ہو تم لوگ؟ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ شمس الدین صاحب نے دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لوگ طاقتور تھے۔ دلاور ابراہیم نے اپنے گال پر ہاتھ پھیر کر ایک نفرت بھری نگاہ رومی پر ڈالی تھی۔ اس تھپڑ کا بہت بڑا حساب دینا پڑے گا تمہیں۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت زبردستی تم سے نکاح کر سکتا ہوں، اور تمہاری اتنی جرت نہیں ہوگی کہ تم انکار کر سکو۔ تمہارے والدین کے سر میں گولیاں داغ کر انہیں موت کی نیند سلا سکتا ہوں، لیکن تمہیں تڑپانے میں مزہ آئے گا۔ اب تو سود سمیت بدلہ لوں گا۔ لے جا رہا ہوں میں تمہارے والدین کو، اب تم خود چل کر آؤ گی میرے پاس، مجھ سے نکاح کی بھیک مانگو گی، تبھی تمہارے والدین کو چھوڑوں گا، اور تبھی میرا دل کیا تو نکاح کروں گا تم سے، ورنہ چند دن اپنے پاس رکھ کر چھوڑ دوں گا۔ وہ خباثت سے بڑی ہنسی ہنستا ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتا مڑ گیا تھا۔ رومی کا پورا وجود جیسے برف کی مورت میں تبدیل ہو گیا۔ وہ لوگ اماں جان اور بابا جان کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جا رہے تھے۔ رومی کے رونے چلانے کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ ان کے پیچھے لپکی تھی جب دلاور ابراہیم نے پیچھے مڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی گن کا بٹ زوردار طریقے سے اس کے ماتھے پر مارا تھا۔ وہ تیورا کر زمین پر گری اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے دیکھا تھا اس کے دونوں والدین کو گھسیٹتے ہوئے مکان سے باہر لے جایا گیا تھا۔ دروازہ دھار سے بند ہوا اور گھر خالی ہو گیا۔ اس کے ماتھے سے خون کی ایک لکیر بہہ رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اسے ہوش آیا تو ہنوز گھر کے صحن میں زمین پر پڑی تھی۔ سورج نکل آیا تھا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی، سر میں یکدم شدید ٹیس اٹھی تھی۔ خون سر اور ماتھے پر جم سا گیا تھا، مگر اسے اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں تھی، اسے اپنے والدین کی پرواہ تھی۔ حویلی جا کر اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی، اسے پولیس میں رپورٹ لکھوانی تھی، مگر بدقسمتی سے اس شہر میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جو اس کے ساتھ جاتا۔ چادر روڑ کر وہ خود ہی نزدیکی پولیس اسٹیشن چلی آئی تھی، مگر ہزار منت سماجت کے باوجود وہاں کا انسپیکٹر رپورٹ لکھنے پر تیار نہیں ہوا۔ بی بی، جو کچھ آپ بتا رہی ہیں اس پر اول تو میں یقین ہی نہیں کر سکتا کہ اتنی دور رہنے والا گاؤں کا کوئی جاگیردار یہاں آ کر آپ کے والدین کو اٹھا کر لے گیا۔ اول تو اسے آپ کو اٹھا کر لے جانا چاہیے تھا۔ وہ کہکا مار کے ہنسا تھا، اس کے ساتھ اس کے باقی لوگ بھی ہنسے۔ رومی ذلت کے احساس سے سلگ اٹھی تھی۔ آپ کا کام FIR لکھنا ہے، یقین کرنا یا نہ کرنا نہیں۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ وہ میرے والدین کو اغوا کر کے لے گئے تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ بے بسی سے رو پڑنے کے قریب تھی۔ انسپیکٹر نے کندھے اچکائے۔ رپورٹ تو میں نہیں لکھ سکتا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ واضح طور پر رومی کو ٹال رہا تھا۔ دلاور ابراہیم کا نام سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور یہ بات رومی نے واضح طور پر نوٹ کر لی تھی۔ طاقتور لوگوں پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بے بسی سے واپس اپنے گھر چلی آئی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کس سے مدد مانگوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور آنسوؤں کے درمیان ہی اسے رباب کا خیال آیا۔ اس کی دوستی جو ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، خود وہ مڈل کلاس صحیح، لیکن رباب کی مدد تو وہ لے ہی سکتی تھی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے موبائل پر رباب کا نمبر ڈائل کیا۔
کئی بار کی کال جانے کے بعد اس نے کال ریسیو کی تھی۔ کل رات زارون کی رخصتی تھی، سو اسی لیے دن چڑھے تک وہ آج سوتی رہ گئی تھی۔ رومی کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ میں بابا سے بات کرتی ہوں، تم فکر مت کرو۔ اس نے رومی کو تسلی دے کر فون بند کر دیا تھا۔ پورا دن وہ شدید بے چینی سے گھر میں پھرتی رہی، سر میں اٹھنے والی ٹیسیں درد سے اس کا برا حال کر رہی تھی۔ اسے دوا تک لینا یاد نہیں تھا، وہ بس رباح کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ تھکاوٹ اور درد حد سے بڑھا تو وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ کی اور نہ جانے کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں اسے پتہ ہی نہ چلا۔ 8 ہوئی تو وہ یکدم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ تمہیں اپنی دوا لے کر آنی چاہیے تھی، خون ابھی تک تمہارے ماتھے اور گردن پر جمع ہوا ہے۔ نرم آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ شامیر خانزادہ تھا۔ آج بھی اس نے جینس کے اوپر ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ مجھے شروع سے بتاؤ کہ کیا کیا ہوا تھا، وہ اس کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ رومی نے بے یقین نگاہیں اٹھائیں۔ آپ اندر کیسے آئے؟ اس کے سوال پر شامیر نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ فالتو باتوں میں وقت ضائع مت کرو، مجھے سب کچھ آرام سے بتاؤ۔ مجھے رباب کے والد صاحب نے فون کیا تھا، کوئی چھوٹے عہدے کا پولیس انسپیکٹر اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ دلاور ابراہیم پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اس کی بات پر رومی نے بمشکل اپنا سر ہلایا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر شامیر ایک پل کے لیے خاموش رہ گیا تھا۔ رومی نے کل رات ہونے والا سارا واقعہ اسے مختصر لفظوں میں سنا دیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں امڑنے والے آنسوؤں کو بمشکل روک رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ پر اعتماد ہے، زندگی کی ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں، لیکن اس بار وہ کیسے لڑے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شامیر نے گہری سانس لی۔ اور تو یہ سب کچھ اس نے تمہاری وجہ سے کیا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رومی بھی بے قراری سے اٹھی۔ میرے والدین کب تک رہا ہو جائیں گے؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے بھی وہاں جانا ہے، وہ بے چینی سے بول رہی تھی۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا شامیر خانزادہ آگے بڑھ کر مختلف درازیں کھول رہا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس نظر آتے ہی اس نے باکس نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اب وہ اندر کوئی دوا ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ رومی سلگ اٹھی تھی۔ پتہ نہیں یہ شخص اسے اچھا کیوں نہیں لگتا تھا، مگر اب بھی اس نے رومی کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ فرسٹ ایڈ باکس میں سے ایک دوا نکال کر اس نے سامنے ٹیبل پر رکھی تھی، اور بینڈیج کا سامان بھی اپنی بینڈیج کر لو، چاہو تو میں کر دیتا ہوں، اور یہ دوا کھا لو، درد کچھ کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ تم اکیلی لڑکی ہو اور ضرورت سے زیادہ خود کو عقل مند بھی سمجھتی ہو۔ تمہارے والدین کو ڈھونڈنا میرا کام ہے۔ دو ٹوک انداز میں فیصلہ سناتے ہوئے وہ منتظر انداز میں کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ دوا کھائے تو وہ اپنا کام کرے۔ رومی نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے اور میں یہیں رہوں گی۔ میں کوئی مفت کا مال نہیں ہوں کہ کبھی کوئی آ کر مجھ پر ہاتھ رکھے اور کبھی دوسرا آ کر مجھے اپنے گھر لے جانے کی بات کرے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ شامیر خانزادہ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ تھوڑی تو عقل مندی سے کام لو، تمہارا کیس خاور صاحب نے مجھے سونپا ہے، تو ظاہر ہے کہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ تمہیں میں پولیس پروٹوکول کے تحت لے کر جا رہا ہوں، اپنے لیے نہیں لے جا رہا۔ اب زیادہ بحث مت کرو اور جلدی دوا کھا لو، پھر باہر آؤ، مجھے انویسٹیگیشن شروع کرنی ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، مگر اسے اپنے والدین کی آزادی عزیز تھی۔ وہ جانتی تھی جس طرح اس رات ان لوگوں سے شامیر خانزادہ لڑا تھا، صرف وہی تھا جو اس کے والدین کو زندہ سلامت واپس لا سکتا تھا، اسے بچا سکتا تھا۔ سونا چاہتے ہوئے بھی میز پر پڑی دوا کھاتے وہ واش روم میں جا گھسی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر اس نے جمع ہوا خون صاف کیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ نیم رضامندی سے گاڑی میں اس کے برابر بیٹھتے اس نے جیسے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں سے گزرتی رہی اور جب رکی تو وہ یکدم چونکی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے اپنے گھر لے کر نہیں جا رہے، لیکن اس گھر کے دروازے پر تو آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کی خفگی بھری آواز پر شامیر نے گہری سانس لے کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ رومی اس کی سنجیدگی سے پوچھنے پر رومی چند ساتوں تک اسے دیکھتی رہی تھی۔ رومیسا شمس الدین۔ مزید بھی کوئی تعارف چاہیے آپ کو؟ وہ سلگ کر بولی تھی۔ شامیر نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ وہ خاصی بہادر لڑکی تھی، اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی ابھی بھی اس سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ دیکھو رومیسا یا پھر رومی، مجھے اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے تم سے بھی پوچھ گچھ کرنی ہوگی۔ میں تمہیں کسی ہوٹل یا کسی اور کے گھر میں نہیں ٹھہرا سکتا، اس وقت تم میری ذمہ داری ہو۔ زارون میرا بہت اچھا دوست ہے اور اس نے مجھے ذاتی طور پر تمہارے والدین کے بارے میں کہا ہے، اور سچ پوچھو تو میں تمہارے معاملے میں فی الحال کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ آخری بات کہتے وہ اپنا رخ موڑ کر سامنے دیکھنے لگ گیا تھا۔ چلو اب نیچے اترو، مجھے سخت بھوک لگی ہے، ہم پہلے کچھ کھا لیں، اس کے بعد پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا تھا۔ بمشکل وہ بھی نیچے اتری۔
نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے شامیر خان زادہ کے پیچھے قدم بڑھا دیے تھے۔ شاید وہ اپنے گھر والوں کو پہلے ہی رومی کے آنے کی اطلاع دے چکا تھا۔ آپ کے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ وہ دروازے کے قریب ہی جم کر کھڑی تھی۔ ایک انجان مرد پر وہ اتنی جلدی بھروسہ کیسے کر لیتی، مگر قسمت اسے ان حالات تک لے ہی آئی تھی کہ اسے ایک کے بعد ایک دھچکے لگ رہے تھے۔ شامیر جو اپنے خیال میں اندر کی طرف جا رہا تھا، پیچھے مڑا۔ کوئی نہیں ہے میرے علاوہ، اس گھر میں صرف ملازمین ہیں، کوئی عورت یہاں نہیں ہے۔ کیا بھروسہ کر سکتی ہو؟ تمہارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنے والدین کی آزادی چاہیے اور دلاور نامی اس بلا سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی ہو تو کوآپریٹ کرو، ورنہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کون سی مصیبت اپنے گلے ڈالی ہے۔ دلاور کے نام سے شہر کی پوری پولیس کانپتی ہے۔ اگر میں ایک مضبوط بیک گراؤنڈ سے نہ ہوتا تو میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں دولت اور طاقت میں اس کی ٹکر کا ہوں، صرف اسی لیے تمہیں اس سے رہائی دلوا سکتا ہوں۔ کیا تمہیں میری سروسز چاہیے؟ وہ روح کے انداز میں بولا تھا۔ اس نے بغیر لگے لپٹی رکھے صاف طور پر باور کروا دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں رہنے والی تھی۔ رومی نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ شادی میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ زیر لب بربرائی تھی۔ شامیر نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں بالکل، تمہیں شادی میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اپنے والدین کے بغیر ایک بالکل انجان جگہ، انجان لوگوں میں جنات تو تمہارے رشتہ دار تھے، اور نہ ہی تمہارے والدین۔ انہوں نے جانتے تھے صرف دوستی کی بنیاد پر کسی کے گھر جا کر نہیں رہتے۔ رومی نے لب کچلتے اتنا دینا بولنے کے باوجود اس شخص نے سن لیا تھا۔ کتنے تیز انہیں، اس کے اب کی بار اس نے دل ہی دل میں بولنے پر اکتفا کیا تھا۔ شامیر خان زادہ نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی جس کا لباس اب ملگجا سا ہو رہا تھا۔ وہ پلٹ کر اندر کے سمت چلا گیا تھا۔ ملازمہ کو اس کے لیے کمرہ تیار کرنے اور صاف لباس نکال کر دینے کا حکم دیتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ نہا دھو کر فریش ہو کر آیا تو اسے لاؤنج میں نظر نہیں آئی۔ شاید وہ اپنے کمرے میں ملازمہ کے ساتھ جا چکی تھی۔ کھانا کھانے سے پہلے اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا، وہ لڑکی تو میرے ساتھ آئی ہے، اسے کھانا دے دیا؟ جواب ملازمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ صاحب جی اسے کھانا دیا تھا مگر اس نے کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی ہے۔ جب میں کمرے کے اندر گئی تو وہ رو بھی رہی تھی۔ ملازمہ کی بات پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ رات کا انتظار کر رہا تھا، اسے آج رات وہ سب کچھ کرنا تھا جس کے لیے وہ پچھلے کئی سالوں سے منتظر تھا۔ قسمت نے اسے موقع دیا تھا کہ وہ دلاور ابراہیم کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکتا تھا۔ اپنے سامنے نے لگی مختلف سکرین پر ڈیٹا نکال کر دیکھتے اچانک ہی وہ چونکا تھا۔ کیا میں یہ سب صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں دلاور ابراہیم کو پکڑنا چاہتا ہوں؟ اسے اپنے سارے پرانے بدلے چکانا چاہتا ہوں۔ وہ جرم کی دنیا کا ایک جانا مانا نام ہے اور میں اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیلنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنا آپ سے سوال کر رہا تھا۔ اندر سے بھرپور انداز میں نفی کی گئی، نہیں، یہ سب کچھ تم صرف اس لڑکی کے لیے کر رہے ہو جسے دیکھ کر تم اپنا دل ہار چکے ہو، اور اب تم اسے مصیبت میں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کی آنکھ کے آنسو تمہیں بے چین کر رہے ہیں اور تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ اندر سے جو جواب آیا تھا اس نے شامیر خان زادہ کو سن کر دیا تھا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا، گہری سانس لے کر اس اسکرینز آف کرتا وہ دروازے تک آیا۔ صاحب جی، وہ لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے، اسے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ملازمہ کے کہنے پر وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ سامنے لاؤنج میں کھڑی تھی، سیاہ رنگ کی شال اپنے گرد لپیٹے اس نے اپنا لباس بدل لیا تھا اور شاید نہا بھی لیا تھا کیونکہ اس کے بال گیلے تھے اور پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی نگاہوں میں خفگی پہلے سے بھی بڑھ چکی تھی۔ مجھے یہاں کب تک رہنا ہے؟ میرے ماما اور بابا کو کب چھڑوانے جائیں گے؟ آپ کو تو اس وقت پوری پولیس فورس لے کر ان کی حویلی میں جانا چاہیے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سامنے آتی وہ بولتی چلی گئی تھی۔ شامیر نے اپنی نگاہیں چرائیں، جو اعتراف جلد لمحے پہلے اس کے دل نے کیا تھا اب اسے نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں تیار ہوں، تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہے۔ حویلی یہاں سے 3 گھنٹے کی دوری پر ہے، ابھی نکلے تو وہاں پہنچنے میں رات ہوئی ہو جائے گی۔ دلاور رات کے اس پہر کہاں ملے گا؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب میں تمہیں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا اور اس کی بات سنتے ہوئے رومی لرز کر رہ گئی۔ نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ شامیر خان زادہ نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ صرف مجھ سے لڑ سکتی ہو نا؟ میرے سامنے آ کر تو ساری بہادری پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ جس نے تمہارے والدین کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، تمہیں زخمی کیا، تمہارے بارے میں اتنے برے لفظ ادا کیے، اس کے ساتھ تم یہ سب نہیں کر سکتی۔ اس کی بات نے رومی کو سلگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن آپ کے پاس اتنی بڑی پولیس فورس ہے تو پھر میں ہی کیوں؟ وہ مشکوک ہو رہی تھی۔ شامیر نے اپنا سر جھٹکا۔ دیکھو رومی، دلاور ایک طاقتور آدمی ہے۔ اگر میں آفیشل طریقے سے ریڈ کرتا ہوں، اسے گرفتار کرتا ہوں تو وہ صبح ہونے سے پہلے چھوٹ جائے گا۔ اسی لیے میں پولیس فورس کو بیچ میں انوالو نہیں کر سکتا۔
पुलिस में अच्छे लोगों से ज्यादा बुरे लोग हैं। कई लोग महाना उससे पैसे लेते हैं। भला वो क्यों चाहेंगे कि उनका मालिक सलाखों के पीछे जाए? मेरे साथ जो लोग जाएंगे वो मेरे जाती दोस्त हैं। जो कुछ करना है हम लोगों को ही करना है। आप समझ आई? उसकी बात पर उम्मी को काफी हद तक अंदाजा हो गया था कि वो क्या करने वाला है। शायद इसीलिए अगले 3 घंटे वो कुछ नहीं बोली थी। जिस वक्त वो लोग हवेली से कुछ फासले पर बने दिलावर इब्राहिम के डेरे के बाहर मौजूद थे, उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी। गांव में सन्नाटा छा गया था। तुम तैयार हो ना? गाड़ी के अंदर घुप अंधेरा था। उसे शामिर की आवाज सुनाई दी। सारे लाती वो दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई थी। जो कुछ उसे करना था पता नहीं उसमें वो कामयाब होती या नहीं, मगर बहरहाल उसे करना तो था। गाड़ी के बाहर गहरा अंधेरा था। ये डेरे का पिछला हिस्सा था जहां जा बजा झाड़ियां और कच्चा रास्ता था। संभल संभल कर पांव रखने के बावजूद भी कई दफा उसके लबों से चीख निकली। बामुश्किल खुद को संभालते वो डेरे के पिछले दरवाजे तक चली आई थी। उसे एक्टिंग करनी थी और इसी एक्टिंग में तो वो माहिर थी। दरवाजे की पिछली संत गार्ड्स टहल रहे थे। रूमी ने बाजार यूं दिखाया जैसे वो उनकी नजर से बचकर डेरे के अंदर दाखिल होना चाहती हो। और जब ही गार्ड की नजर उस पर पड़ी उसने चलाकर दूसरे को खबरदार किया था। और थोड़ी देर के बाद वो रूमी के सर पर मौजूद थे। ये तो वही लड़की है जिसके घर से उसके वालिदैन को पकड़ कर लाए हैं। सरकार की बात दुरुस्त थी, ये यहाँ जरूर आएगी। उससे बाजू से दबोचे उसके अंदर की समत बढ़ गए थे। रूमी की सांसें हलक में अटक गई थीं। उसे अपने सामने जमीन और आसमान घूमते हुए दिखाई दे रहे थे, मगर उसे अपने वालिदैन के लिए ये सब कुछ करना था। सरकार, ये लड़की डेरे के पिछली दीवार की तरफ मौजूद थी। आसपास कोई गाड़ी नहीं है। लगता है ये अकेली ही यहाँ आई है। उसके पास से ये पिस्तौल भी निकला है। गार्ड की आवाज पर बेड पर बैठे दिलावर इब्राहिम ने चौंक कर सर उठाया था। सामने मजबूर और बेबस खड़ी रूमी को देखकर उसकी आंखों में चमक उभरी। ज़हे नसीब, तुमसे तो एक दिन भी सब्र नहीं हो सका। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम्हारी यही जिदारी तो मुझे पसंद आई है। तुम्हारे मुतालिक सारी तफ्तीश करवा चुका हूं मैं। पुरएतमाद नडर दुनिया को जीतने वाली रोमैसा शम्सुद्दीन, उसने बताया तुम्हें कि मैं यहाँ हूं। तुम्हें तो मेरी हवेली जाना चाहिए था ना? वो मोहतात अंदाज में कहता हुआ कदम कदम चलदायन उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। रूमी की धड़कनें रुक सी गईं। अगर तुम मेरे मुतालिक तफ्तीश करवा सकते हो तो मैं भी करवा सकती हूँ। मैं जानती हूँ इस डेरे में तुम्हारी निजी जेल है। तुम अपने मुजरिमों को वहीं पर तो कैद करते हो ना? मेरी बेकसूर मामा और बाबा को भी तुमने वहीं डाल रखा होगा। उनका कोई कसूर नहीं। मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। छोड़ दो मेरे वालिदैन को। वो आंखों में आंसू समोकर बोली थी। दिलावर इब्राहिम ने एक जोरदार कहका लगाया। निकाह वाली बात तो पुरानी हो गई डार्लिंग, उस बात को तो भूल जाओ। हाँ, वैसे चंद दिन मेरे साथ गुजारने हैं तो बताओ। उसके बदले में तुम्हारे बुरे वालिदैन को छोड़ दूंगा। वैसे भी वो मेरे किसी काम के नहीं। वो उसके घर घूमता हुआ बगौर उसका जायजा ले रहा था। रूमी की आंखों में आंसू जमा होने लगे। तुम्हारी खामोशी को तुम्हारा इकरार समझ लेता हूँ, है ना? उसके करीब हुआ था। उसकी आवाज में आमियानापन झलकने लगा था। चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट लिए उसकी निगाहें रूमी के वजूद में गिरी जा रही थी। मुलाजिम सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल आए थे। तन्हाई मुयस्सर आ गई थी। रूमी ने अपनी पलकें मींची। शामिर, प्लीज देर मत करना, जल्दी आ जाओ, धोखा मत देना। वो दिल ही दिल में गड़गड़ा रही थी जब दिलावर इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर उसके गिर लिपटी शाल को एक झटके से उतार फेंका था। वो खुद में सिमट कर रह गई। हसीन हो तुम, और हसीन चीज पर दिलावर इब्राहिम का पहला हक होता है। यह मत समझना कि लड़कियों की कमी है मेरे लिए। बस तुम्हारी ये नाक पर ठहरा गरूर तोड़ने में मजा आएगा मुझे। उसने यकलख्त उसे दोनों बाजुओं में दबोचा था। रूमी की हलक से सिसकी निकली और तभी दरवाजे को ठोकर मारकर तेजी से कोई अंदर दाखिल हुआ था। वो दिलावर की गिरफ्त में बुरी तरह मचली। दोनों हाथों से उसे पीछे की सम धक्का देते वो अंदर आने वाले की तरफ बढ़ी थी। वो शामिर खानजादा था जिसने अपनी गन का रुख दिलावर की तरफ कर रखा था। झटके से संभलने के बाद दिलावर ने शामिर की तरफ देखा और किसी जख्मी शेर की तरह गराया था। ओह, तो ये तुम्हारी चाल है? ये लड़की तुम तक कैसे पहुंची? तुम अपनी मौत के मुंह में खुद चल कर आए हो। वो उसकी जानिब लपका था, मगर शामिर खानजादा जानता था कि उससे कैसे निमटना है। वो मजबूत जिसामत का मालिक था और दिलावर इब्राहिम को शराब खोखला कर चुकी थी। सो उसके पे दर पे कई बारों ने उसे लम्हों में ही जमीन पर ढेर होने पर मजबूर कर दिया था। रूमी लरसते हजूद के साथ ये मंजर देख रही थी जब वो जमीन पर पड़े दिलावर इब्राहिम को पे दर पे ठोकरें रसीद कर रहा था। ये लड़की जिसे तू मुफ्त का माल समझ रहा है, ये शामिर खानजादा की होने वाली बीवी है। बात समझ आई? निकाह करने वाला हूं मैं इसे, क्योंकि तेरी गंदी नजर उस पर ठहरने से पहले मैं उसे अपना दिल दे चुका हूँ। और शामिर खानजादा की औरत की तरफ गलत निगाह उठाने वाले की मैं आंखें निकाल लेता हूँ। उसने एक जोरदार मुक्का दिलावर इब्राहिम के जबड़े पर रसीद किया था। वो जख्मी सी हंसी हंसा। मैं सुबह होने से पहले ही जेल से निकल आऊंगा।
تو جانتا ہے میرا بھائی بھی تو واپس آ گیا نا؟ اس کی بات پر شامیر خانزادہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تو جیل جائے گا تب نا؟ تیرے ڈیرے پر پولیس نے ریڈ نہیں کی، تیرا فیصلہ کرنے یہاں صرف میں آیا ہوں۔ تیرا بھائی اور تیرا باپ شریف لوگ ہیں، تیری بدماشی نے انہیں بھی زمانے بھر میں بدنام کر رکھا ہے۔ اب تو وہاں جائے گا جہاں تجھ سے لوگ جاتے ہیں، انڈر گراؤنڈ جیل میں، ایک مسنگ پرسن کی حیثیت سے۔ ساری زندگی تیرے گھر والے تیرا سوگ مناتے رہیں گے اور تو کبھی کسی کو نہیں ملے گا۔ وہ مطمئن انداز میں کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زمین پر پڑے دلاور ابراہیم کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر پیٹ میں پڑنے والی زوردار ضرب کے باعث وہ کرا کے رہ گیا تھا۔ شامیر خانزادہ کے آدمی اندر داخل ہو رہے تھے اور انہوں نے آتے دلاور ابراہیم کو بے ہوش کر کے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ کمرہ خالی ہوا تو رومی کی طرف مڑا تھا۔ ڈرو مت، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس ڈیرے پر دلاور ابراہیم نے جو نجی جیل بنا رکھی ہے اس میں تمہارے والدین مل چکے ہیں، وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے انہیں چیک اپ کے لیے ہاسپٹل بھجوا دیا ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے تسلی دے رہا تھا۔ رومی نے بے یقین نگاہیں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا جو کوئی مسیحا بن کر اس کی زندگی میں آیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دلاور سے جو کچھ کہا وہ جھوٹ نہیں ہے۔ میں تم سے واقعی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں کا کافی عمر کا فرق ہے مگر جہاں محبت ہو وہاں عمر کوئی معنی نہیں رکھتی، ایسا میں سوچ رہا ہوں۔ تم کیا کہتی ہو؟ وہ نرم انداز میں یوں کہہ رہا تھا جیسے اسے برسوں سے جانتا ہے۔ رومی کے لبوں پر ایک بھولی بصری مسکان آ ٹھہری تھی۔ ہاں البتہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی، خون بہ رہا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہتے زمین پر پڑی اپنی شال اٹھا کر شامیر خانزادہ کے سامنے کر دی تھی۔ وہ چونکا اور پھر اس کی شال سے اپنا چہرہ صاف کرتے بھرپور انداز میں مسکرا دیا تھا۔ رومی نے اسے اقرار میں جواب دیا تھا۔ وہ یہ بات جان چکا تھا زندگی ان دونوں کے لیے نئی راہیں ہموار کر رہی تھی، جہاں ان دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا تھا۔